السلام علیکم ایوری ون. کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم اس وقت اسٹیٹسٹکس پڑھ رہے ہیں. اس کورس میں اسٹیٹسٹکس کا جو سیکشن ہے ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا ڈیٹا کی ریپرزنٹیشن سے کہ ڈیٹا کو ریپرزینٹ کیسے کرتے ہیں. پھر ہم نے ایک جو بہت میجر پورشن ہے اسٹیٹسٹکس کی اسٹڈی کا وہ ہے میجرز آف سینٹرل ٹینڈنسی یا میجرز آف لوکیشن، یعنی کہ کہاں پہ ڈیٹا سارا کلسٹرڈ ہے، اس کا سینٹر کیا ہے. تو اس میں ہم نے مختلف ایوریجز دیکھی تھیں، ہم نے مینز دیکھے تھے، ارتھمیٹک مین، جیومیٹرک مین اور ہارمونک مین، اور دوسری ایوریجز دیکھی تھی ہم نے میڈین اور موڈ، اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کس سچویشن میں کس ایوریج کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے جو دوسری میجر پورشن ہے اسٹیٹسٹکس کی اسٹڈی کا وہ ہے ڈیٹا میجر آف اسپریڈ یا میجرز آف ڈسپرشن، یعنی کہ آپ نے یہ تو پتا کر لیا کہ ڈیٹا جو ہے وہ سینٹر اس کا کہاں پر ہے، لیکن اب وہ سینٹر سے کتنا دور باقی ڈیٹا سیٹس ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں اسٹڈی آف میجرز آف ڈسپرشن. اس میں ہم نے سب سے پہلے شروع کیا تھا رینج سے. رینج از دا میکسیمم ویلیو مائنس دا منیمم ویلیو. تو یہ آپ کو ایک ڈیٹا کی اوور آل اسپریڈ کی ایک پکچر بتا دیتا ہے، لیکن بہت لمیٹڈ اس کا اسکوپ ہے کیونکہ یہ کچھ نہیں بتاتا کہ ڈیٹا کے بیچ میں کیا ہو رہا ہے. تو بیچ میں تھوڑا ہم نے پتا کرنے کے لیے انٹر کوارٹائل رینج نکالی تھی وچ واز Q3 تھرڈ کوارٹائل مائنس Q1 دا فرسٹ کوارٹائل، اور وہ ہم کو بیچ کا جو 50% ڈیٹا سیٹ ہے اس کے اسپریڈ کے بارے میں بتاتا ہے. لیکن وہ بھی اس کا بھی لمیٹڈ اسکوپ ہے کیونکہ وہ ہم کو صرف رینج ایک بتاتا ہے، وہ ہم کو یہ نہیں بتاتا کہ ایوریج ڈیویشن ہر ویلیو کی کیا ہے. تو ہم نے کہا اچھا ہم اس کی ایوریج ڈیویشن نکال لیں گے. تو ہم نے کیا کیا، ہم نے مین پتا کیا، ہمارے پاس کچھ ویلیوز تھی ان کا مین پتا کیا، پھر ہم نے ہر ویلیو میں سے مین کو سبٹریکٹ کیا. یہی ہوتی ہے نا ڈیویشن، مین سے ان کا ڈفرنس کتنا ہے. تو جب ہم نے سبٹریکٹ کیا تو کچھ نیگیٹو ویلیوز آ گئی، کچھ پازیٹیو ویلیوز آ گئی. آبویسلی جو ویلیوز مین سے کم تھیں ان میں سے جب ہم نے مین کو سبٹریکٹ کیا تو مائنس ویلیوز آ گئیں، اور جو مین سے زیادہ تھی ان میں سے مین کو سبٹریکٹ کیا تو پلس آ گئیں. اور الٹیمیٹلی کیا ہوا، جب ہم نے سب کو ایڈ کیا کیونکہ ہم ایوریج چاہتے ہیں، ظاہر ہم ہر ایک کو تو نہیں دیکھیں گے، وی وانٹ ٹو سی کہ آن دی ایوریج کتنی ڈیویشن ہو رہی ہے مین سے. تو وہ زیرو آ گیا، سم اس کا زیرو آ گیا کیونکہ جو نیگیٹو ویلیوز تھی ان کا سم پازیٹیو ویلیوز کے سم کو کینسل کر دیتا ہے، اور یہ ہمیشہ ہوگا، مین کے ساتھ یہ ہمیشہ ہوگا. تو دیٹ از ناٹ ویری یوزفل فار اس کیونکہ ہر ڈیٹا کا یہی زیرو آئے گا، ڈزنٹ ٹیل اس اینی تھنگ. تو ہم نے کہا کہ پرابلم یہ تھی کہ جو نیگیٹو ویلیو ہیں وہ obviously کینسل آؤٹ ہو رہی ہیں. سو وی آر ناٹ ریئلی انٹرسٹڈ ان کہ یہ اگر میرا سینٹر ہے تو ویلیوز اس کے اس طرف ہیں یا اس طرف ہیں. واٹ آئی ایم انٹرسٹڈ ان کہ جو ایک ویلیو ہے اس کا ایبسولوٹ ڈسٹینس کیا ہے سینٹر سے، دیٹس اٹ. یہ نہیں کہ لیفٹ اور رائٹ پہ کہیں. تو جو نیگیٹو ویلیوز تھے وی ڈونٹ وانٹ وری اباؤٹ دیٹ. تو ہم نے پھر ایبسولوٹ ویلیوز لگا لی تھی ہر نیگیٹو ویلیو کے اوپر ٹو میک اٹ پازیٹیو. تو اس کا مطلب اب میرے پاس سارے ایبسولوٹ ڈسٹینسز آ گئے، ان کا میں نے ایوریج لے لیا. دیٹ واز کالڈ مین ایبسولوٹ ڈیویشن. اس کا فارمولا آپ دیکھ لیں اسکرین پر ہے، 1/n، n از دا نمبر آف ویلیوز. سم کیا ہم نے x مائنس ایکس بار، یعنی کہ ہر x کی ویلیو میں سے مین کو سبٹریکٹ کیا، اس کی ایبسولوٹ ویلیو لی اور ان سب کو سم کر دیا، یعنی کہ اس کا ایوریج لے لیا. اس میں پرابلم کیا ہوئی تھی، ویسے تو اس نے ہمیں ایک پرابلم ہماری سالو کر دی، اس نے ہم کو ایک میجر دے دیا کہ کتنا دور ہیں ہم آن دی ایوریج مین سے. لیکن اس میں پرابلم یہ آ رہی تھی کہ اس میں ہم نے ایبسولوٹ ویلیو فنکشن انٹروڈیوس کر دیا، اور ایبسولوٹ ویلیو فنکشن جو ہے وہ تھوڑا سا کروٹ قسم کا فنکشن ہے، بہت زیادہ نائس نہیں ہے. تو اس میں ہم کچھ بہت زیادہ اس میں میتھمیٹیکل مینیپولیشنز نہیں کر سکتے. کیلکولس میں تو وہ بہت ہی ناکام سا فنکشن ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں اسموتھ فنکشن نہیں ہے، اس میں کہیں شارپ پوائنٹس آ جاتے ہیں. تو ظاہر ہے جب میتھمیٹیکلی اس کو ہم زیادہ مینیپولیٹ نہیں کر سکتے تو اس سے ہم زیادہ فائدہ بھی نہیں حاصل کر سکتے میتھمیٹیکلی. تو ہم نے کہا اچھا کچھ اور، کیا کوئی ایسا اور فنکشن ہے کہ جس سے ہم جو نیگیٹو ویلیوز آ رہی ہیں ان کو ہم پازیٹیو بنا سکیں. یعنی کہ ہم نے یہاں پر تو ایبسولوٹ ویلیو کو فنکشن کو استعمال کر کے نیگیٹو کو پازیٹیو کیا تھا. تو ایک اور فنکشن ہمارے ذہن میں آیا، وہ تھا اگر ہم ہر ویلیو کو اسکوائر کر لیں تو obviously نیگیٹو ویلیو کا اسکوائر پازیٹیو ہو جائے گا. تو ہم ہر ویلیو کا اسکوائر کر لیں گے، یعنی کہ x مائنس ایکس بار، اس کو اسکوائر کیا، ان سارے اسکوائرس کو ہم نے ایڈ کیا اور ان کی ایوریج لے لی. یعنی کہ مین اسکوائرڈ ڈیویشن، مین اسکوائر ڈیویشن لے لیا ہم نے. اس میں یہ آ گیا کہ ہمارا جو ایک میجر تو آ گیا، پازیٹیو میجر آ گیا ہے. اس نے ہمیں بتایا کہ آن دی ایوریج مین سے اسکوائر ڈسٹینس کیا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ویریئنس. یہ بہت ہی یوزفل میجر ہے آف ڈسپرشن، اور یہ بہت جگہ اسٹیٹسٹکس میں اس کی وائڈ اپلیکیشنز ہیں ویریئنس کی.
ویریئنس کا فارمولا آپ دیکھ لیں, اس کو جو پاپولیشن فارمولا ہے, ریمبر وی ٹاک اباؤٹ پاپولیشن اینڈ سیمپل, تو اس کی کچھ کنونشنز ہیں. اگر آپ پاپولیشن کی ویریئنس کی بات کر رہے ہیں تو اس کی جو نوٹیشن ہے وہ ہے سگما اسکوئرڈ, یعنی کہ گریک لیٹر سگما اور اس کے اوپر اسکوئر ڈال دیا کیونکہ ہم نے اسکوئر کیا ہوا ہے, اور اس کا فارمولا ہے 1/n سم x مائنس ایکس بار ہول اسکوائر, یعنی کہ سارے x مائنس ایکس بار کو ہول اسکوائر کیا, ان کو ایڈ کیا, ان کا ایوریج لے لیا. دیٹس کالڈ ویریئنس. ویریئنس میں ایک چیز تو سالو ہوگی, ٹھیک ہے, اچھا اسکوائر کوادریٹک سا فنکشن ہے, یہ بہت ہم آسانی سے اس کے بعد بہت کچھ کر سکتے ہیں, اس کو بہت اسٹڈی کیا ہوا ہے میتھمیٹکس میں. اس میں ایک پرابلم یہ ہوئی کہ آبویسلی جو ڈیٹا سیٹ ہمارے پاس آ رہا ہے وہ اس کے کچھ یونٹس ہیں, خالی نمبر تو نہیں آ رہے. اگر کوئی نمبر ہے تو اس کا مطلب وہ جیسے میتھس ہے, ہم نے میتھس کے بہت سارے ایگزامپل دیے تھے, اسٹوڈنٹس ویٹ وہ کلو گرام میں آ رہا ہے, اس کے یونٹس ہیں. اگر پیسوں کی بات ہو رہی ہے تو ڈالرز یا روپیز میں آ رہا ہے, ان کے یونٹس ہیں. تو جب آپ اوریجنل ڈیٹا آپ کا فار ایگزامپل کلو گرام میں ہے, جب آپ نے ویریئنس لیا تو آپ کا کلو گرام اسکوائر آ گیا. جب آپ اسکوائر کر رہے ہیں ظاہر ہے یونٹ بھی اسکوائر ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو اب جو آپ اس کو اتنا زیادہ کمپیئر نہیں کر سکتے کیونکہ ڈیٹا آپ کا کلو گرام میں, آپ نے ویریشن نکالی کلو گرام اسکوائر میں. تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کہا اچھا کیا کریں گے ہم کہ ہم پازیٹیو اسکوائر روٹ لے لیں گے ویریئنس کا, یعنی کہ جو کلو گرام اسکوائر تھا اس کو ہم اسکوائر روٹ لیں گے تو وہ کلو گرام بن جائے گا. ظاہر ہے اسکوائر اور اسکوائر روٹ ایک دوسرے کو کینسل کر دیں گے. تو ہم نے اس کا پازیٹیو اسکوائر روٹ لے لیا تاکہ یونٹس کم بیک ٹو دی اوریجنل یونٹس, اور اس کو ہم نے نام دے دیا اسٹینڈرڈ ڈیویشن کا. یہ بھی بہت امپورٹنٹ میجر ہے ڈسپرشن کا, یہ بھی ہر جگہ استعمال ہوتا ہے, وائڈ ایپلیکیشن ہے اس کی. تو بیسیکلی فارمولا اس کا وہی ہے ویریئنس, اس کو اسکوائر روٹ کر دیا, اور اس کا جو سمبل ہے سگما. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ بہت ساری ایپلیکیشن ہے. ایک فائنینس میں ان کی بہت امپورٹنٹ ایپلیکیشن یہ ہے کہ جو مین ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ ایوریج آپ کا انویسٹمنٹ آپ نے کوئی کی ہے اس پہ آپ کو ایوریج ریٹرن کتنا ملے گا, ایوریج مین ریٹرن. اور جو ویریئنس یا اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے وہ آپ کا رسک بتاتے ہیں, یعنی کہ اگر میرا مین یہاں پر ہے تو ویریئنس کا یا اسٹینڈرڈ ڈیویشن بتا سکتا ہے کہ میری ویلیو یہاں پہ بھی آ سکتی ہے اور یہاں پہ بھی آ سکتی ہے. تو اگر رائٹ پہ جا رہی ہے تو ٹھیک ہے, میں تو خوش ہو جاؤں گا کہ مجھے اگر 5% مل رہا ہے ریٹرن آن دی ایوریج وچ آئی ایم ایکسپیکٹنگ, کہ میں نے کوئی ایسٹ اپنی خریدی ہے, اس میں اگر 2% اس کا اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے تو اگر 7% بھی مل سکتا ہے دیٹس فائن, آئی ایم ہیپی. لیکن اس کے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ 2% کم بھی ہو سکتا ہے, اب 3% مل جائے گا, دیٹ آئی ایم ناٹ ہیپی اباؤٹ. ٹھیک ہے, تو یہ میرا رسک ہو گیا کہ یہاں بھی جا سکتا ہے, یہاں بھی, تو رسک فیکٹر آ جاتا ہے. اس لیے اسٹینڈرڈ ڈیویشن کو رسک بھی کہا جاتا ہے, اور اسی سے میجر کی جاتی ہیں فائنینشیل رسک مینجمنٹ میں ایپلیکیشن میں. جب رسک کو مینج کرتے ہیں تو اسٹینڈرڈ ڈیویشن کو بہت استعمال کرتے ہیں. ہم نے ویریئنس کا ایک آلٹرنیٹ فارمولا بھی دیکھا تھا, اور ڈپینڈنگ آن دا سچویشن آپ کوئی سا بھی فارمولا یوز کر سکتے ہیں. اس میں 1/n سم ایکس اسکوائرڈ مائنس دا مین اسکوائرڈ. اس کی ہم نے ایک ایگزامپل ایک آدھ دیکھے تھے, آج پھر ہم اس کا ایگزامپل دیکھیں گے کہ ڈپینڈنگ آن کیا سچویشن ہے ہم فارمولا استعمال کریں گے. ویریئنس فار گروپ ڈیٹا کے بھی ہم نے ایگزامپل دیکھا تھا اور اس کا فارمولا بھی دیکھا تھا. اس میں اونلی ڈفرنس یہ ہے کہ پہلے آپ کا فارمولا تھا سم آف ایکس اسکوائرڈ اوور n مائنس مین اسکوائرڈ. ویریئنس ود دا گروپ ڈیٹا یہ ہوتا ہے سم آف ایکس اسکوائرڈ ٹائمز f, یعنی کہ ایچ ایکس کی جو فریکوینسی آ رہی ہے اس سے ملٹیپلائی کریں گے ایکس اسکوائرڈ کو, ڈیوائڈ کر دیں گے سم آف دا فریکوینسی سے, مائنس ایکس بار ہول اسکوائر. سو اسٹل سیم آئیڈیا بٹ بیسکلی وی آر یوزنگ دا فریکوینسی ڈسٹریبیوشن. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وی آر گونا ٹاک اباؤٹ واٹ از کالڈ دا ویریئنس شفٹنگ فارمولا. آپ کو یاد ہوگا جب ہم مین پڑھ رہے تھے تو ہم نے مین کا شفٹنگ فارمولا دیکھا تھا, یعنی کہ اگر بہت بڑے بڑے نمبرز آ رہے ہوں ان میں سے اگر ہم ایک کانسٹنٹ نمبر کو سبٹریکٹ کریں تو مین کی کیلکولیشن تھوڑی آسان ہو جاتی ہے. یعنی کہ اگر بڑے بڑے نمبرز ہیں ان میں سے ایک بڑا نمبر ہم نے ہر نمبرز میں سبٹریکٹ کر دیا تو اب چھوٹے نمبرز آ گئے, اس کی ایوریج ہم نے لے لی. تو اس کا فارمولا اگر آپ دیکھیے, اگر ہمارے پاس نمبرز تھے x1 تھرو xn, ان کو ہم xi سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ہمیں ان کی ایوریج نکالنی ہے. تو ہم نے کیا کیا کہ ہر نمبر میں سے ایک کانسٹنٹ نمبر a کو سبٹریکٹ کر دیا, اب چھوٹے نمبرز آ گئے ان کی ایوریج لے لی, xi مائنس a کی ایوریج لے لی, اور جب وہ ایوریج لے لی اس کے بعد ہم نے جو a سبٹریکٹ کیا تھا ہر نمبر میں سے اس کو آخر میں ایڈ کر دیا تو x کی ویلیو آ جائے گی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ویریئنس میں بھی اسی قسم کا کوئی شفٹنگ کا فارمولا ہے جس میں ہمیں آسانی ہو جائے. تو وہ ہم دیکھتے ہیں ایک ایگزامپل کے تھرو. اس ایگزامپل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس, اگر آپ کو یاد ہوگا یہی ایگزامپل ہم پہلے بھی کر چکے ہیں
جب ہم مین کا شفٹنگ فارمولا دیکھ رہے تھے. ہمارے پاس یہ 5 نمبر ہیں, 907, 908, 898, 902 اینڈ 897. بڑے بڑے نمبر ہیں, ان کا جو سم ہے وہ 4512 آ رہا ہے. ہم نے ایک نیا ویریبل ڈیفائن کیا تھا y, which was actually x minus 900, یعنی کہ ہر ویلیو جو x کی ہے اس میں سے ہم نے 900 سبٹریکٹ کر دیا. تو 907 میں سے 900 مائنس کیا تو 7 آ گیا, 908 میں سے 900 مائنس کیا تو 8 آ گیا. تو نیکسٹ کالم میں یہ ساری ویلیوز آپ کی آ گئیں, اور یہ چھوٹے چھوٹے نمبر آ رہے ہیں, ان کو ایڈ کیا, اس کا نمبر سم 12 بنتا ہے. پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کی ایوریج لے لی, 12/5 از 2.4. 2.4 میں ہم نے 900 بعد میں ایڈ کر دیا, 900 and 2.4, that actually turned out to be the average of x. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم x کا ویریئنس لیں اور y کا ویریئنس لیں تو ان میں کوئی ریلیشن شپ ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو x کا ویریئنس لینے کے لیے اگین ہم نے x کی ہر ٹرم کو اسکوائر کر دیا, 907 کو اسکوائر کیا تو 822649 بڑا سا نمبر آ گیا. اسی طرح 908 کو اسکوائر کیا, 898 کو اسکوائر کیا, تو یہ سارے ہماری ایکس آئی اسکوائر کی ویلیوز آ گئی. ان کا سم کافی ایک لمبا بڑا سا نمبر بنتا ہے. پھر ہم نے اسی طرح y کو اسکوائر کر دیا, y اسکوائر جیسے کہ پہلی ویلیو 7 ہے, 7 اسکوائر کیا 49, 8 کو اسکوائر کیا 64 اینڈ سو آن, y اسکوائر کی آ گئی, ان کا سم بنا 130. اب آپ دیکھ لیں گے ہم کیا کریں گے کہ ہم x کی ویریئنس نکالیں گے اور y کا ویریئنس نکالیں گے. x کا مین کیا ہے 902.4, y کا مین ہے 2.4, x کا ویریئنس اور y کا ویریئنس دیکھتے ہیں اس میں کیا ان میں ریلیشن شپ ہے. تو x کا ویریئنس ہے, اگر ہم نے x کی ساری ویلیوز ڈائریکٹلی ڈال دی, کوئی چیز سبٹریکٹ ایڈ نہیں کی, تو فارمولے میں ڈالی تو آپ کا جواب آ گیا 20.24. بڑے بڑے نمبرز آ رہے ہیں, ان کو آپ نے سمپلیفائی کر کے جب آنسر نکالا 20.24. اب ہم نے y کا ویریئنس نکالا, y از ریمبر اکول ٹو ایکس آئی مائنس 900. جب اس کا ویریئنس نکالا تو آپ کا آ گیا y اسکوائر وچ از x مائنس 900 اسکوائر اوور 9 مائنس دی ایوریج آف y اور مین آف y اسکوائرڈ. سو وہ آپ نے دیکھا تھا y اسکوائر کا سم آ رہا تھا 130, n is 5 مائنس y کی مین جو تھا وہ 2.4 تھا. جب ہم نے اس کو کیلکولیٹ کیا تو یہ بھی 20.24 آ گیا. یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ x کا ویریئنس از ایگزیکٹلی دا سیم ایز y کا ویریئنس. تو جب ہم نے x کا مین لیا تھا تو اس میں تو 900 کم ہو گیا تھا, سب میں سے 900 مائنس کیا اور اس کا مین لیا تو مین میں سے بھی 900 مائنس ہو گیا تھا. تو اوریجنل ویلیوز کا مین لینے کے لیے ہم نے پھر آخر میں 900 ایڈ کیا تھا. ویریئنس میں یہ نہیں ہو رہا, ویریئنس میں ہم نے 900 سبٹریکٹ کیا اور دو چیزوں کا نام الگ الگ ویریئنس لیا, ویریئنس ایک ہی آ رہا ہے, ہم کو آخر میں کچھ ایڈ یا سبٹریکٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی. تو یہ ایک بہت ہی یوزفل ہمارے پاس ایک ٹیکنیک آ گئی ہے کہ ویریئنس اگر آپ کے پاس بڑے بڑے نمبرز ہیں, ان میں سے کوئی بہت بڑا سا نمبر آپ کنسسٹنٹلی اس میں سے سبٹریکٹ کر دیں, اب آپ کے پاس چھوٹے نمبر جا دیں گے, ان کا ویریئنس نکال لیں, ان کا ویریئنس ول بی ایگزیکٹلی دا اوریجنل سیٹ. تو بہت اسٹرانگ یہ ویریئنس کی ایک پراپرٹی ہے, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویریئنس آف ایکس از اکول ٹو ویریئنس آف وائی, ویئر وائی از ایکس مائنس اے از سم کانسٹنٹ نمبر. تو اس کا اب ہم ایک ایگزامپل کرتے ہیں. اس میں ہم کو دیا ہوا ہے ہائٹس which are represented by x centimeters and it's a sample of 80 students. ان کا جو ڈیٹا ہے وہ سمرائز کیا ہوا ہے, دو equations دی ہوئی ہیں, x minus 160, sum of x minus 160 is 240 and sum of x minus 160 square is 8720. So find the variance of the students height. تو کیسے اس کو نکالیں گے آپ؟ اب آپ اس میں دیکھیں کہ جو آپ کا ویریبل ہے, اصل میں ویریبل آپ نے x کی ویریئنس نکالنا ہے, لیکن x میں ذرا نمبرز بڑے بڑے ہوں گے. تو انہوں نے کیا کیا, یہاں پر ہم کو دے دیا آلریڈی y کی ویلیو, y از x مائنس 160, یعنی کہ ایک نیو ویریبل ہے y وچ از x مائنس 160. تو جیسے کہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر ہم y کا ویریئنس نکالیں گے تو x کا ویریئنس بھی بالکل وہی ہوگا جو y کا تھا, تو اس لیے ہمیں پاس x کا ویریئنس آ جائے گا. تو y کا ویریئنس نکالتے ہیں. اس میں ہمیں گیون ہے y از اکول ٹو x مائنس 160. تو ہمیں دیا ہوا ہے سم آف y دیا ہوا ہے, دیٹ از 240, اور سم آف y اسکوائر دیا ہوا ہے, دیٹ از 8720, اور آف کورس n جو ہے وہ تو نہیں چینج ہوا, n از 80. اب ویریئنس کا فارمولا ہم لگائیں گے. ویریئنس کا کیا فارمولا ہے, سم آف y اسکوائر اوور n مائنس دا مین آف y ہول اسکوائر. تو مین آف y ہول اسکوائر پہلے نکالیں گے.
So mean of y is sum of y divided by n. Sum of y has 240, n has 80. 240 over 80 آپ کا 3 times آ گیا. So mean of y is 3. اب variance of y جو ہے, variance of y اس کا فارمولا کیا ہے؟ sum of y square over n minus mean of y whole square. sum of y square انہوں نے ہمیں دیا ہوا ہے, that is 8720 divided by n is still 80, y bar is 3 کا square, which would be 9. تو اس کو تھوڑا simplify کر لیتے ہیں. 80 میں سے یہ 8 چلا گیا, and 8 goes into 87 10 times, and then 72, 8 goes into 72 9 times, 109. تو یہ آپ کا آ جائے گا 109 minus 3 square is 9, which is 100. تو ویریئنس آپ کا y کا آ گیا 100. اسٹینڈرڈ ڈیویشن اگر آپ نے نکالنی ہے y کی تو اسٹینڈرڈ ڈیویشن بھی آ سکتی ہے. اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف y is 10. اب چونکہ ہمارے پاس ہمیں پتا ہے فارمولا کہ y کا جو ویریئنس ہے وہ وہی ہوگا جو x کا ہے, آپ لکھ لیں کہ ویریئنس آف x is equal to variance of y, so that is equal to 100, and similarly standard deviation of x is equal to standard deviation of y, which is 10. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے آسانی سے نکال لیا x کی ویلیوز, انڈائریکٹلی ہم نے y کی نکالی, اور وہی ویریئنس اور وہی اسٹینڈرڈ ڈیویشن x کا ہوگا جو y کے ہوں گے. تو اب ہم ایک تھوڑا سا جنرل رول کی طرف آئیں گے کہ اگر شفٹ کر رہے ہیں یا ملٹیپلائی کر رہے ہیں کسی نمبر کو کسی خاص فکس نمبر سے تو کیا ہوگا ہمارے ساتھ. اس میں ہم ایک سمپل سا ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. اس میں ہمارے پاس 3 ڈفرنٹ اے بی سی ڈیٹا سیٹس ہیں. دے وانٹ اس ٹو فائنڈ دا مین اینڈ ویریئنس آف ایچ ڈیٹا سیٹ. تو پہلے تو ہم اے کا مین اور ویریئنس نکال لیتے ہیں. اے کا مین اور ویریئنس جو ہے میں اس کے سامنے نکال لوں گا. اے کا مین, سپوز یہ ساری ڈیٹا ویلیوز ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں ایکس ویلیوز ہیں. سر یہ x1 ہے, یہ x2 ہے, x3 اینڈ سو آن. تو یہ ساری ایکس ویلیوز ہیں. تو ایکس بار کیا آ جائے گا, ان سب کو ایڈ کریں گے. 2 + 3 5, 6 11, 11 and 7 18, and 9 27, 18 and 9 27, 37, 47, 49. So sum is 49, اور کتنی ویلیوز ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7. 7 ویلیوز ہیں. 7 سے ڈیوائڈ کیا, 49 over 7 is 7. So the mean of the first data set is 7. What is the variance? ویریئنس آپ مختلف طریقوں سے نکالنا چاہیں نکال سکتے ہیں. یا تو ان سب کو اسکوائر کر کے ایڈ کر لیں, وہ بھی کر سکتے ہیں ہم. 2 کا اسکوائر ہوگا 4, پلس 3 کا اسکوائر 9, 6 کا اسکوائر 36, 7 کا اسکوائر 49, 9 کا اسکوائر 81, 10 کا اسکوائر 100, اینڈ 12 کا اسکوائر 144. ان سب کو ہم ایڈ کریں گے تو آپ کا آ جائے گا 9 + 4 13 اینڈ 36, 49, 49 and 49, 98, 98 and 81 is 179, 279, 379, 379 and 4 383, 383 and 40 423. ٹھیک ہے, دس از سم آف ایکس اسکوئرڈ. تو ویریئنس کی فارمولا کیا ہے؟ ویریئنس کا فارمولا ہے سم آف ایکس اسکوئرڈ اوور این مائنس ایکس بار اسکوئرڈ. تو وہ اس میں آپ ڈال دیں گے, سو آپ کا آ جائے گا 423 over 7 مائنس ایکس بار کا اسکوئر از 49, which is equal to, now 423 over 7 is approximately
60.4, एक डेसिमल प्लेस तक ले लिया, माइनस 49, तो 60.4 माइनस 49 क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 11.4. 11.4 इसका इस पहले डेटा सेट का वेरिएंस है और इसका जो मीन है वो 7 है. ठीक है, तो ये हम लिख लेते हैं अगले पेज पे. तो ए का जो मीन था वो आया था 7 और जो उसका वेरिएंस था वो था 11.4. अब दूसरे डेटा सेट की तरफ देखते हैं जो पार्ट बी में है. इसमें आप क्या देखेंगे कि आप रिकॉग्नाइज करें कि इसकी जो वैल्यूज हैं दे आर एक्चुअली सिमिलर टू दिस. इसका जो स्प्रेड है वो बिल्कुल सिमिलर है ऊपर की तरह का. हुआ यह है कि ऊपर की हर वैल्यू में हमने 3 को ऐड किया है. 2 + 3 = 5, 3 + 3 = 6, 6 + 3 = 9, 7 + 3 एंड सो ऑन. तो ये जो वेरिएबल है, लेट्स कॉल दिस y. ये हमारा y वेरिएबल है. y कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम x हाउ, बाय एडिंग 3 टू एवरी वैल्यू ऑफ x. तो हम लिख देंगे y = x + 3. ठीक है, अब इसमें आप क्या करेंगे कि y का जो मीन निकालना है, के बजाय इसके कि हम यहां पर जाएं और फिर सबको ऐड करें और उसके बाद मीन निकालें, आपको यह पता होना चाहिए कि जब हम y का मीन निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ y डिवाइड बाय n. राइट, n इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7. तो y की वैल्यू क्या है, सम ऑफ x + 3 over n. So sum of y over 7 is sum of x plus 3 over 7. उसमें क्या हुआ, हमने हर x की वैल्यू x + 3, x1 + 3, x2 + 3, x3 + 3, तो इसकी आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो सिंपली आएगी सम ऑफ x over 7 प्लस 3 को हम कितनी दफा ऐड कर रहे हैं, x1 के साथ एक दफा किया, x2 के साथ किया, x3 के साथ किया, 7 टाइम्स हमने उसको ऐड किया. तो 7 × 3 divided by 7. So that is equal to, this remember is y bar. That is equal to sum of x over 7. ये क्या, ये तो x बार आ गया. 7 और 7 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, आपका +3 आ जाएगा. तो ये तो वही शिफ्टिंग फॉर्मूला है जो हम पहले देख चुके हैं, यानी कि y बार = x बार + 3. x बार की वैल्यू आपको निकाल पता है 7 है, तो y बार की वैल्यू होगी 7 + 3 which is 10. ठीक है, अब वेरिएंस का हम देख चुके हैं कि अगर ऐड करें तो या सब्ट्रैक्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ता. तो वेरिएंस ऑफ y is equal to वेरिएंस ऑफ x. इन दोनों में क्योंकि हमने 3 एक कांस्टेंट नंबर ऐड किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो that is equal to 11.4. तो y का हमें मीन भी पता लग गया और वेरिएंस भी पता लग गया. अगर आपको x का मीन वेरिएंस पता है तो y का आप निकाल सकते हैं. यू डोंट हैव टू गो बैक एंड कैलकुलेट एवरीथिंग ऑल ओवर अगेन. अच्छा, अब जो तीसरा एग्जाम्पल है और जो तीसरा पार्ट है उसमें उन्होंने हमको ये डेटा सेट दिया हुआ है. इसमें भी अगर आप गौर करें तो इस डेटा सेट में और पहले डेटा सेट में एक रिलेशनशिप है. वो क्या रिलेशनशिप है कि हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है पहले डेटा सेट की. 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12 एंड सो ऑन. तो इसमें बेसिकली अगर हम इसको वेरिएबल z कर देते हैं, ये सारी वैल्यू z1, z2, z3 एंड सो ऑन, तो उसका मतलब हुआ कि z इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग x by 2. x की हर वैल्यू को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया. अब हमें z का मीन और वेरिएंस पता करना है, तो z का मीन क्या होगा, there is sum of z divided by 7 which is n, which is equal to z की वैल्यू है क्या है, 2x है, 2x over 7. अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, दिस इज 2x1 plus 2x2 plus 2x3 ऑल द वे. 2 जो है वो सब में से फैक्टर आउट कर सकते हैं आप. सो ये आ जाएगा 2 times sum of x over 7 which is 2 times, what is this, this entity is x bar, 2 times x bar. x bar हमें पता है is 7, so it's 2 times 7 is 14. तो अगर मल्टीप्लाई हो रहा है एक वेरिएबल किसी कांस्टेंट नंबर से, तो जो नया वेरिएबल आप ऑब्टेन करेंगे उसका मीन जो होगा वो सिंपली इज द मीन मल्टीप्लाइड बाय दैट सेम नंबर. अच्छा, अब z का और z का वेरिएंस देख लेते हैं.
वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? इज इक्वल टू सम ऑफ z स्क्वायर ओवर n माइनस z बार स्क्वायर. ठीक है. अच्छा, अब इसमें आप देखेंगे कि सम ऑफ z स्क्वायर क्या आ जाएगा. z की हर वैल्यू जो है बेसिकली 2x है. सो दिस इज सम ऑफ 2x स्क्वायर्ड ओवर n माइनस z बार, तो हम पता चल चुका है 14 स्क्वायर. आप देखें कि यहां पे 2x आ रहा है, तो इसकी वैल्यूज क्या हो जाएंगे, जब हम स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर हो जाएगा. तो वेरिएंस ऑफ z इज इक्वल टू सम ऑफ 4x स्क्वायर ओवर n माइनस z बार स्क्वायर. z बार स्क्वायर, अगेन मैं उसको जरा उसका फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि आपको पता लग जाए कि z बार स्क्वायर है क्या. अगर आप देखें तो z बार इज 2 टाइम्स x बार. द मीन ऑफ z इज 2 टाइम्स द मीन ऑफ x. तो उसको मैं वैसे ही लिख लेता हूं. ये आ जाएगा सम ऑफ 4x स्क्वायर्ड ओवर n माइनस 2x बार होल स्क्वायर्ड. अच्छा, इसको फिर हम लिख सकते हैं देयर इज सम ऑफ 4x स्क्वायर्ड ओवर n माइनस, जब इसको स्क्वायर करेंगे ये बन जाएगा 4x बार स्क्वायर्ड. अब आप देखेंगे कि इसकी हर टर्म में से पहली जो समेशन वाली टर्म है हम 4 को फैक्टर आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये है 4x1 स्क्वायर प्लस 4x2 स्क्वायर प्लस 4x3 स्क्वायर एंड सो ऑन. 4 यहां से फैक्टर आउट हो जाएगा, इसी तरह यहां से भी 4 फैक्टर आउट हो जाएगा. इसको हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स सम ऑफ x स्क्वायर्ड ओवर n माइनस x बार स्क्वायर्ड. तो ये अंदर वाली की एंटिटी क्या है? दिस एंटिटी इज वेरिएंस ऑफ x. डेफिनेशन से तो वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू 4 टाइम्स वेरिएंस ऑफ x. वेरिएंस ऑफ x हम निकाल चुके हैं, 11.4 था, तो वेरिएंस ऑफ y होगा 4 टाइम्स दैट. सो दैट विल बी 6 एंड 45.6. ये वेरिएंस ऑफ z आपके पास आ जाएगा. तो इसमें आपने नोट किया कि हमने x की वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई किया था. तो वेरिएंस के साथ क्या हुआ, मीन के साथ क्या हुआ था? पहले जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो मीन तो भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया और नया मीन आ गया. लेकिन वेरिएंस जो है वो 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, 4 से मल्टीप्लाई हुआ x का वेरिएंस. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. इसमें आपने देखा कि मैनिपुलेशंस कैसे की जा सकती हैं, और अब आपको ये भी अंदाजा हो गया होगा कि हमने वेरिएंस को क्यों इस्तेमाल किया रादर देन मीन एब्सोल्यूट डेविएशन को. मीन एब्सोल्यूट डेविएशन में हम इस तरह की बहुत ज्यादा मैनिपुलेशंस इतनी आसानी से नहीं कर सकते, लेकिन यह क्योंकि स्क्वायर्स हो रहे हैं तो यहां पे आप कर सकते हैं. तो अब आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम समराइज कर लेते हैं मीन और वेरिएंस की. उसमें गिवन है आपको अगर एक वेरिएबल x, उसकी वैल्यूज है x1 x2 ऑल द वे थ्रू xn, और उसका मीन है x बार और उसका वेरिएंस आपको गिवन है वेरिएंस ऑफ x. तो आप अगर एक और वेरिएबल डिफाइन करेंगे y such that each value of y is yi equal to xi plus some constant number a, यानी कि x की corresponding वैल्यू में a को हमने ऐड कर दिया. Then the mean of y is equal to the mean of x plus a, and the variance of y is equal to variance of x. कोई constant number ऐड या subtract करने से variance को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, that will remain as the variance of x. अच्छा, on the other hand अगर हम एक और वेरिएबल डिफाइन करते हैं z, which is such that every value of xi is multiplied by a constant number b. So zi is equal to b times xi. Then the mean of z is equal to b times the mean of x, and the variance of z is equal to b square times variance of x. ये प्रॉपर्टीज आप याद रखें क्योंकि इसमें बड़ी आसानी हो जाती है अगर डेटा सेट्स में आपस में इस तरह की रिलेशनशिप्स हो, तो बजाय इसके कि आप हर एक की अलग अलग मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करें, आप इन प्रॉपर्टीज को, अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करके एक का मीन और वेरिएंस पता कर सकते हैं और फिर उससे दूसरों का मीन और वेरिएंस भी पता कर सकते हैं. अच्छा, अब सवाल याद है, अभी तक तो हम बात कर रहे थे मीन और वेरिएंस की विदाउट एनी रेफरेंस टू डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल. जो बेसिक फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डिविएशन का या वेरिएंस का, वो वही है जो अब तक हमने सीखा है. अगर मैं आपको एक डेटा सेट दे दूं
اور کہوں اس ڈیٹا سیٹ کا مین، اس کا مین اور ویریئنس نکالیں تو اسی طرح نکالیں گے جیسے اب تک ہم نکالتے آئے ہیں. لیکن اگر میں اس کوشچن کو ہلکا سا بدل دوں اور آپ سے یہ کہوں کہ اچھا یہ ڈیٹا سیٹ ایکچولی ایک سیمپل ہے آف اے بگر پاپولیشن، اور اس پاپولیشن کا مین بھی کچھ ہے اور اس پاپولیشن کا ویریئنس بھی کچھ ہے، تو آپ اس سیمپل کو استعمال کر کے مجھے اس پاپولیشن کے مین اور ویریئنس کی ایسٹیمیشن دے سکتے ہیں. اب سوال ذرا ڈفرنٹ ہو گیا. اب میں صرف ایک ڈیٹا سیٹ کی مین اور ویریئنس نہیں نکال رہا، اب ایک کانٹیکس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک سیمپل ہے، اٹس اے سب سیٹ آف اے بگر ڈیٹا سیٹ، اور مجھے اس کے مین اور ویریئنس نکال کے اس کو ایسٹیمیٹ کرنا ہے، مین اور ویریئنس آف دی ادر ڈیٹا سیٹ. تو جب یہ ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا سا چینج آ جاتا ہے. مین کے فارمولے میں تو کوئی چینج نہیں آئے گا، مین تو جیسے ہم نکالتے ہیں ویسے ہی نکالیں گے، سم آف ایکس اوور این، اینڈ دیٹ ول گیو اس این ایسٹیمیٹ آف دی پاپولیشن مین. لیکن ویریئنس کے فارمولے میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. دی اونلی ڈفرنس از کہ ہم اگر پہلے ہم n سے ڈیوائڈ کر رہے تھے ویریئنس کو، اب ہم n-1 سے ڈیوائڈ کریں گے. n-1 سے کیوں ڈیوائڈ کریں گے؟ یہ ایک پورا لمبا ٹاپک ہے اسٹیٹسٹکس میں، اس کو کہتے ہیں ایسٹیمیشن آف بائسنس اینڈ ان بائسنس کی. تو اس کو میں تھوڑی سی آپ کو ہلکی سی سمری بتا دوں، زیادہ ڈیٹیل میں اس میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن ہلکی سی سمری اس کی یہ ہے. ہولڈ آن، میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں پہلے کہ جب آپ کوئی بھی پاپولیشن کا پیرامیٹر ہے، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل پاپولیشن کا ایک پیرامیٹر ہے ویریئنس، دس از دا پاپولیشن ویریئنس. اچھا اب ہم کیا کریں گے کہ ہم اس پاپولیشن میں سے سائز n کے مختلف سیمپلز جو ہیں وہ ہم ڈرا کریں گے. سو وی ڈرا سیمپلز آف سائز n from this population. اچھا ہم نے سپوز ہم نے ایک سیمپل ڈرا کیا، ہم نے ایک سیمپل ڈرا کیا x1 x2 xn، اور اس کا ہم نے ویریئنس ایسٹیمیٹ کیا. اس کا ویریئنس جو ہم نے نکالا وہ تھا s². سپوز s² پرانے طریقے سے جو ہم نے فارمولا استعمال کرتے آ رہے ہیں، سم آف xi² اوور n مائنس x². اس کا ویریئنس آ گیا، اس کو میں کروں گا s1². اچھا ہم کیا کریں گے، ہم اس پاپولیشن میں سے مختلف سیمپلز ڈرا کرتے رہیں گے، ضروری نہیں آپ x1 تھرو xn نکالیں. اب ہم نے ایک اور سیمپل نکالا پاپولیشن میں، سپوز دے آر y1 y2 تھرو yn، یہ بھی ایک سیمپل ہے آف سائز n، سیم سائز. سپوز جب ہم نے اس کا ویریئنس کیلکولیٹ کیا تو اس کی ویلو آ گئی s2²، ٹھیک ہے، اس کا کوئی اور نمبر آ گیا. پھر اسی طرح ہم نے z1 z2 zn کیا، اس کا بھی ویریئنس آ گیا، لیٹس کال دیٹ s3² اینڈ سو آن. تو اگر ہم اس پاپولیشن میں سے تمام پاسبل سیمپلز آف دا سیم سائز n ڈرا کریں اور ہر سیمپل ہے اس کا ویریئنس لیں، تو ہمارے پاس ایک کلیکشن آف ویریئنسز آ جائے گا. تو جو میتھمیٹکس میں ایسٹیمیشن کی جو تھیوری ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جب ہم اس طرح سے سیمپل لیتے ہیں اور اس میں سے ہمیں ایک پاپولیشن کے پیرامیٹر کی ایسٹیمیٹ آ جاتی ہے سیمپل اسٹیٹسٹک، سو دا سیمپل اسٹیٹسٹک از انبائسڈ اف دی ایوریج، یہ جب سارے ہمارے پاس ویریئنسز آ جائیں گے، ان کا ہم مین اگر لیں گے، ان کی اگر ہم ایوریج لیں گے، دیٹ شوڈ ایکچولی اکول ٹو دا پاپولیشن پیرامیٹر. یعنی کہ ایوریج آف آل دا سیمپل ویریئنسز شوڈ اکول دا پاپولیشن ویریئنس. اف دیٹ از دا کیس دین وی سے کہ جی سیمپل جو ہم نے اسٹیٹسٹک لی ہے، اٹ از این انبائسڈ ایسٹیمیٹر آف دا پاپولیشن پیرامیٹر اینڈ وی کین یوز دیٹ. اسی طرح جیسے کہ ہم نے ویریئنس لی، اسی طرح ہم ہر ڈیٹا سیٹ کی مین بھی لے سکتے ہیں. ایکس بار کہہ دیں اس کو آپ، یا x1 بار کہہ دیں، یہ x2 بار ہو گیا، x3 بار ہو گیا، اینڈ سو آن. اینڈ وی وڈ وانٹ کہ اگر پاپولیشن کا مین ہم کو گیون ہے وچ از میو، ڈینوٹ کرتے ہیں میو سے پاپولیشن کا مین، تو جب ہم ان سارے مینس کو ایڈ کر کے ان کی ایوریج لیں گے تو دیٹ شوڈ اکول ٹو میو. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو اب تک ہم فارمولا استعمال کرتے رہے ہیں ایکس مین کا اور ویریئنس کا، اگر اس کو ہم استعمال کر کے یہ سارے نمبرز نکالیں تو مین تو ان بائس ایسٹیمیٹر ہی رہتا ہے. یعنی کہ اگر ہم ان سب کو ایڈ کر کے ان کی ایوریج لیں گے تو دیٹ ول اکول دا پاپولیشن مین. یہ ایکچولی میتھمیٹکس میں ایک تھیورم ہے اسٹیٹسٹکس میں، وہ پروو کرتے ہیں.
لیکن اگر ہم ویریئنسز کو لیں گے جیسے ہم اب تک کیلکولیٹ کرتے آئے ہیں اور ان کی ایوریج لیں گے تو ان کی ایوریج اس کے برابر نہیں ہوگی. تھوڑے سے ڈفرنس کے ساتھ اگر ہم ویریئنس کا فارمولا چینج کریں یہاں سے تو ان کی ایوریج ویریئنس کے برابر ہو جائے گی. اور وہ ڈفرنس یہی ہے کہ آپ جو ویریئنس ہے اس کو ڈیوائڈ کریں. ابھی تک تو ہم n سے ڈیوائڈ کرتے آ رہے ہیں, آپ ڈیوائڈ کریں گے n-1 سے. اگر جو سیمپل کے ویریئنس کو آپ n-1 سے ڈیوائڈ کریں گے انسٹیڈ آف n, تو اس میں آپ دیکھیں گے اس کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں اسمال ایس اسکوئر سے. تو اگر یہاں پہ میں اسمال ایس اسکوئر کی بھی ویلیوز نکال دوں, s1 اسکوئرڈ, s2 اسکوئرڈ, s3 اسکوئرڈ, these are s's, these are different from the capital s's, these are estimators where we are dividing by n-1. تو ان کو جب میں ایڈ کروں گا تو ان کی ایوریج جو ہے وہ سگما اسکوئر کے بارے میں بنے گی. تو اس لیے جب ہم پاپولیشن کے پیرامیٹر کو ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں, کانٹیکس ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جی سیمپل کا جو ویریئنس آپ کیلکولیٹ کر رہے ہیں ٹو ایسٹیمیٹ دا پاپولیشن ویریئنس, تب ہم اسمال ایس اسکوئر کا فارمولا لگائیں گے اور ڈفرنس یہ ہے کہ ہم n-1 سے اس کو سبٹریکٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کا ایک فارمولا یہ آتا ہے, جیسے کہ ہم نے ویریئنس کا فارمولا دیکھا تھا پرانا والا, اس کو ہم نے دیکھا تھا کہ دیٹ از ایکویولنٹ ٹو another الجبرائک فارمولا. اسی طرح اگر ہم n-1 سے ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کو جو ویریئنس کا میں ایس اسکوئر کا فارمولا دوسرا نظر آ رہا ہے, دیٹ از 1/n ٹائمز n-1 ٹائمز سم آف ایکس اسکوئرڈ مائنس سم آف ایکس ہول اسکوئرڈ. تو اس کا یہ فارمولا آ جاتا ہے, اور ساتھ میں اس کے n سے ملٹیپلیکیشن بھی ہو رہی ہے, n ٹائمز سم آف ایکس اسکوئرڈ مائنس سم آف ایکس ہول اسکوئرڈ. تو آپ اس فارمولے کو بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن کہ کیا سچویشن ہے, یعنی کہ 1/n-1 ٹائمز n سے آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے اس کو, اور اندر آپ نے سم آف ایکس اسکوئر کو n سے ملٹیپلائی کرنا ہے, اور اس میں سم آف ایکس اس کے ہول اسکوئر کو سبٹریکٹ کر دینا ہے. تو اب ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں اس کا. تو اس ایگزامپل میں ہم کو دیا ہوا ہے ڈائمیٹرز آف گولف بالز وچ ہیو مین میو سینٹی میٹرز اینڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشن سگما سینٹی میٹرز. تو ایک تو یہ چیز آپ اپنا پریکٹس میں لے آئیے کہ جب آپ کو اس طرح سے دیے ہوئے میو اور سگما کہیں نظر آئے تو سمجھے کہ یہ پاپولیشن کی بات کی جا رہی ہے. تو انہوں نے بتایا ان جنرل ان دا پاپولیشن میں گولف بالز کا اتنا مین ہے اور اتنا اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے. A random sample of 130 golf balls sample لیا گیا, ٹھیک ہے, was taken and the diameters x centimeters were measured and the results are given by these equations. Sum of x is 520 and sum of x squared is 2114.5. Calculate unbiased estimates of mu and sigma square. اچھا, تو اس میں کیونکہ ہم اب پاپولیشن کے پیرامیٹر کو کر رہے ہیں ایسٹیمیٹ, تو اس میں جو مین کا تو وہی فارمولا لگے گا, لیکن اس میں جو فارمولا ویریئنس کا لگے گا وہ اسمال ایس اسکوئر کا فارمولا لگے گا وچ از دا ون وی ہیو جسٹ لرنڈ. تو وہ دیکھ لیتے ہیں اس میں ایگزامپل میں. سب سے پہلے تو ہم ایکس بار نکالیں گے, ٹھیک ہے. تو ایکس بار از سم آف ایکس ڈیوائڈیڈ بائی این which is 520 divided by n is 130. سے آپ نے ڈیوائڈ کیا, 0 کینسل ہو گیا, 13 جاتا ہے 52 میں 4 ٹائمس. تو مین آپ کا آ گیا ہے سیمپل کا 4. دس از آلسو این unbiased estimator of the population mean mu. ویریئنس اب آپ نے نکالنا ہے, اس کا فارمولا ہم لگائیں گے اسمال ایس اسکوئر. کیا فارمولا تھا؟ 1/n times n-1 times n sum of the x squares minus sum of x whole squared. یہ ویریئنس کا فارمولا آف کورس میں تو کافی عرصے سے کر رہا ہوں تو مجھے یہ یاد ہے, لیکن آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا and it will come with practice. تو اس میں اب ہم ویلیوز ڈال دیتے ہیں. یہ آپ کی آ جائے گی 1/n is 130, so n-1 is 129. اندر آپ کا آ گیا 130. سم آف ایکس اسکوئر انہوں نے ہم کو دیا ہوا ہے از 2114.5 2114.5 مائنس سم آف ایکس بھی انہوں نے ہم کو دیا ہوا ہے 520 اسکوئر, دیٹ از 520 اسکوئر. اب اس کو ہم نے سمپلیفائی کرنا ہے.
So that is equal to 1 over 130 times 129, اور اندر آپ کے کیا آ گیا 130 times 2114.5. اب آپ نوٹس کریں 520 is equal to 4 times 130. 4 times 130 is 520. ہم ان کو اسکوائر کر رہے ہیں, so that is minus 130 square times 4 square. Because 130 times 4 is 520. دونوں کو آپ نے اسکوائر کر لیا. اب میں نے یہ اس لیے کیا کیونکہ یہاں پہ مجھے تھوڑی کیلکولیشن میں آسانی ہوگی, میں 130 کو فیکٹر آؤٹ کر کے اس 130 سے کینسل کر دوں گا. تو یہ آپ کا آ جائے گا 130 کو 130 سے فیکٹر آؤٹ کیا تو آپ کا آ جائے گا 130 over 130 times 129, اور اندر آپ کے بچ جائے گا 2114.5 minus 130. 130 اسکوائر میں سے جب ہم نے 130 فیکٹر آؤٹ کیا تو باقی صرف 130 بچ گیا, اور 4 اسکوائر بچ گیا 16. یہ 130 جو ہے اس 130 سے کینسل ہو گیا, ہمارا بچ گیا 1 over 129, اور اندر آپ کا ہے 2114.5 مائنس 130 ٹائم 16 کیا ہوگا 130 ٹائم 16 ہم کر لیتے ہیں ابھی اس کو, آپ دیکھ لیں 130 ٹائم 16 087 and 130 08 10 and 2 2080. تو this is minus 2080. 2114.5 میں سے 2080 نکالیں گے تو کیا آپ کا بن جائے گا, سو 2114.5 میں سے 2080 نکالا تو آپ کا بچ گیا 0.5 4 and 11 minus 8 11 minus 8 is 3 34.5. تو آپ کا بن گیا 34.5. So that is 34.5 divided by 129. That is small s squared. آپ چاہیں تو اس کو اب تھوڑا سا اور مینیپولیٹ کر سکتے ہیں, یعنی کہ اس کو ڈیوائڈ کر دیے تو میں لیو دیٹ ایز این ایکسرسائز کو اس کا نمبر کیا آ رہا ہے, چھوٹا سا یہ نمبر آئے گا اراؤنڈ 0.2526 ایسے کے اس کے قریب آ جائے گا. تو آپ کے پاس اس طرح سے ایک ایسٹیمیٹ آ گیا ویریئنس کا. تو جب بھی آپ کے پاس پاپولیشن کے کانٹیکس میں آپ کو سیمپل دوں اور کہوں کہ جی ویریئنس نکالیں, تو آپ نے ایس اسمال ایس اسکوائر کا فارمولا استعمال کرنا ہے. ایک یہ فارمولا اور دیکھ لیتے ہیں ایک ایگزامپل کے ساتھ. اس میں ہمارے پاس وی ہیو ٹو کیلکولیٹ دا مین, دا رینج, دا مین ایبسولوٹ ڈیویشن, sample variance estimator and sample standard deviation estimator of the data set that represents a sample of returns on stock for company ABC for the months between January and June. تو آپ کے پاس 6 مہینے دیے ہوئے ہیں اور آپ کو جو ABC جو کمپنی اس کے اسٹاک پہ جو ریٹرن آ رہا ہے آن انویسٹمنٹ وہ دیا ہوا ہے. جنوری میں 8.8% تھا, فیبرری میں 0.6% اینڈ سو آن. تو ہم نے ان سب کا کیا نکالنا ہے, رینج نکالنی ہے, مین ایبسولوٹ ڈیویشن نکالنی ہے, اسمال ایس اسکوائر نکالنا ہے, اسمال ایس نکالنا ہے. تو ان کی ساری کیلکولیشن دیکھ لیتے ہیں. سپوز ہم نے اس ویریبل کو نام دے دیا ایک وائی. وائی از دا ریٹرن, وہ کیونکہ پرسنٹیجز میں تھا اس کو میں نے ڈیسیملز میں لکھ لیا, ٹھیک ہے. تو ڈیسیملز میں پرسنٹیجز آ گئی اس کی. اس کے بعد وائی کا جو ہم نے مین نکالا وہ نکال سکتے ہیں کیونکہ اس کا وائی کا سم آ رہا ہے 0.027 اور 6 ویلیوز ہیں. تو 0.027 over 6 یہ آپ کا آ جائے گا 0.0045 i.e. 0.45%. تو اب آپ y مائنس وائی بار نکالیے, تو ہر y کی ویلیو میں سے 0.0045 نکالیے, تو آپ کو جو y مائنس وائی بار اور اس کی پھر ایبسولوٹ ویلیو لینی ہے کیونکہ ہم مین ایبسولوٹ ڈیویشن نکال رہے ہیں, وہ لی. ان سب کو ہم نے نمبرز کو لکھ لیا, ان کو ایڈ کیا, وہ سم آیا 0.037. اس کو ہم ڈیوائڈ کریں گے 6 سے تو آپ کا آ جائے گا 0.0062. That is the mean absolute deviation from the center. اب ہم نے اس کا unbiased estimator نکالنا ہے ویریئنس کا, تو y مائنس وائی بار ہول اسکوائر کر دیا, ان کی ساری ویلیوز نکالنی, ان کو ایڈ کیا 0.0003650. اس سم کو ہم نے اب ڈیوائڈ کیا n-1 سے, یعنی کہ 5 سے ڈیوائڈ کریں گے کیونکہ اب ہم ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں پاپولیشن کو. 5 سے ڈیوائڈ کیا تو آپ کے ویلیوز آ گئی
0.0000723. تو یہ آپ کا آ گیا ایس اسکوئر. تو آپ اسٹینڈرڈ ڈیویشن نکالنے کے لیے کیا کریں گے, اس کا اسکوائر روٹ لے لیں گے پازیٹیو, وہ آپ کا جو آ جائے گا 0.008503. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ بہت کیلکولیشنز کی ضرورت پڑتی ہے, اور اگر آپ کے پاس ایک اچھا کیلکولیٹر موجود ہے, سائنٹیفک کیلکولیٹر, سو دیٹ از آلویز اے گڈ تھنگ. جو ماڈرن سائنٹیفک کیلکولیٹرز ہوتے ہیں ان میں اسٹیٹسٹیکل فنکشنز بلٹ ان ہوتے ہیں, اور آپ اس کو استعمال کر کے اپنی کیلکولیشنز کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں. اچھا, ابھی تک جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں, ہم نے ویریئنس کا بہت ڈیٹیل میں پڑھ لیا کہ ویریشن جو ہوتی ہے مین سے کیا کیا پراپرٹیز ہیں, ان کے کس طریقے سے فارمولے سے کیلکولیٹ کرنا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اب ہم ایک اور امپورٹنٹ ٹیکنیک کی طرف جائیں گے. ایک اور چیز جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں اسٹیٹسٹکس میں وہ یہ ہے کہ اگر میرے پاس کوئی ڈسٹریبیوشن ہے, مختلف ڈسٹریبیوشنز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ڈیٹا کی, میں یہ پتا کرنا چاہ رہا ہوں کہ از دیر اے وے فار می ٹو فگر آؤٹ کہ اگر میں آپ کو دو ویلیوز دے دوں کہ جی اس ویلیو اور اس ویلیو کے بیچ میں کتنی پرسنٹیج ہے ڈیٹا کی, تو میں اسے کیپچر کرنا چاہتا ہوں. تو اس میں ایک بہت ہی پاورفل تھیورم ہے, ایک میتھمیٹیشین تھا چیبیشیوز, اس نے یہ تھیورم نکالا کہ یو کین ایکچولی فگر آؤٹ کہ ایٹ لیسٹ اتنی ویلیوز تو ہوں گی بٹوین اینی ٹو نمبرز. اس کا تھیورم جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ فار اینی سیٹ آف آبزرویشنز the proportion of the observations within k standard deviation of the mean is at least 1 minus 1 over k square for all k, where k has to be a number greater than 1. Now it can be used to measure maximum amount of dispersion regardless of the shape of the distribution. بہت powerful theorem ہے, یعنی کہ regardless distribution کیسی بھی ہو, ہم اس کی جو maximum amount of dispersion ہے وہ نکال سکتے ہیں using this theorem. یعنی کہ ہمیں پتہ لگ جائے گا, اگر ہم دو انٹرول کی ویلیوز دے دوں میں آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے اس تھیورم کو استعمال کرتے ہوئے کہ ان میں کم از کم کتنی ویلیوز آئیں گی. تو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ بیسکلی آئیڈیا اس میں کیا ہے. آئیڈیا اس میں یہ ہے کہ سپوز میری کوئی ڈسٹریبیوشن ہے, میں اس کو ایک رف سا ہسٹوگرام بنا کے آپ کو بتا دوں. سپوز میری کوئی ڈسٹریبیوشن ہے, اس کا یہ میرا ہسٹوگرام بن رہا ہے. ہم ہسٹوگرامز پڑھ چکے ہیں پہلے. کوئی سی بھی ڈسٹریبیوشن ہے, میں نے ایسے ایک رینڈم سا ہسٹوگرام بنا دیا ہے. یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کچھ ڈیٹا ویلیوز کو. اب نو میٹر واٹ دا شیپ آف دا ہسٹوگرام ہو, میں اگر آپ کو بتا دوں کہ جی مجھے یہ پتا کرنا ہے کہ اس ویلیو اور اس ویلیو کے بیچ میں کتنی پرسنٹیج ویلیوز اس ڈیٹا کی ہیں, تو چیبیشیوز تھیورم کہتا ہے کہ ریگارڈلیس آف دا شیپ آف دا ڈیٹا, اگر آپ کا یہ مین ہے سینٹر میں, اور مین سے آپ کے اسٹینڈرڈ ڈیویشن اس طرف جائیں اور کے اسٹینڈرڈ ڈیویشن اس طرف جائیں, تو وہ بھی جو کے کی کوئی بھی ویلیو ہو سکتی ہے گریٹر دین 1, تو اس میں کتنی پرسنٹیج ویلیوز آئیں گی, 1 minus 1 over k squared. ویری پاورفل تھیورم. سو اس کا ایک ایگزامپل ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ سپوز وی نیڈ ٹو فگر آؤٹ دی اپروکسیمیٹ پرسنٹیج آف اینی ڈسٹریبیوشن دیٹ لائی ود ان پلس مائنس 2.5 اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف دا مین. پلس مائنس 2.5 اسٹینڈرڈ ڈیویشن. اگر k اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے اس کا فارمولا ہے 1 minus 1 over k square. تو اس کا ہوگا اکارڈنگ ٹو چیبیشیوز تھیورم 1 minus ہمارا k ادھر ہے 2.5 اسکوئر which is equal to 1 minus 1 over 6.25 which is equal to 1 minus, اب اس کو میں اگر ڈیسیمل ریموو کروں تو یہ آ جائے گا 100 over 625. 100 over 625 which is 1 minus 100 goes into 25 4 times and 625 goes into 25 how many times? 25 times. So اس کو اب میں لکھ سکتا ہوں, اگر LCM لے لوں 25, so it will become 25 minus 4 over 25 which is 21 over 25 which is 0.84, یعنی کہ which is 84%. یعنی کہ اس تھیورم میں سے ہمیں یہ پتا لگتا ہے کہ ریگارڈلیس کہ کوئی بھی ڈسٹریبیوشن ہو, اگر میں مین سے 2.5 اسٹینڈرڈ ڈیویشن اس طرف جاؤں اور 2.5 اسٹینڈرڈ ڈیویشن اس طرف جاؤں,
تو اس انٹرول کے بیچ میں 84% آف دا ویلوز ایٹ لیسٹ اس میں لائے کریں گے. یہ بہت پاورفل تھیورم ہے, ہم اسی سے نیکسٹ ٹائم بھی کنٹینیو رکھیں گے اور ہم اس کو فردر ایکسپلور کریں گے. خدا حافظ.